اللهم صل وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اپنی تکوین اور تشریح کا پابند بنایا ہے۔ تکوین اس کو کہتے ہیں جو خود بخود صادر ہوتے ہیں، جیسے شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ تشریح ہے، لیکن بیٹا ہو یا بیٹی ہو یا نہ ہو یہ تکوین ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحتیں ہیں۔ زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے اور تکوین ہے، لیکن زندگی کارآمد بنے اور اس سے خلائق کو فائدہ پہنچے، یہ اللہ کے قضاء و قدر ہے کہ کس انسان سے کتنا کام لے۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ دو نظام برابر چل رہے ہیں۔ مخلوقات کو حکم ہے کہ وہ تشریح یعنی شرائع کو تفصیل کے ساتھ مان لے۔ تمام احکام اور مسائل جو شریعت کے ہیں برحق ہے، اور تکوین پر مجمل ایمان لے آئے کہ جو قضاء و قدر اللہ کی طرف سے ہے میں اس پر رضامند ہوں۔ ہمارے ہاتھوں کا کام علیحدہ ہے، پیروں کا علیحدہ ہے، آنکھوں کی صلاحیت اور طرح ہے، کانوں کی اور ہے، مگر یہ ایک محور کے گرد گھوم رہے ہیں اور اسے حیات کہتے ہیں، زندگی کہتے ہیں، اور اس کا ایک جامع نام روح ہے۔ وہ نظر نہیں آتی ہے مگر حقیقت مسلمہ ہے۔ جہاں وہ خاموش ہوئی یا اس نے کئی کام چھوڑ دیا، وہ اس جسم یا وہ حصہ بیکار ہو جائے گا، اسے بحال کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح انسانوں کو جو نظام ملتا ہے زندگی گزارنے کا، اس میں وہ شرائع کا پابند ہوتا ہے کہ مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، طاقت کا استعمال غلط نہ کروں، وقت سے پہلے نہ ہو جائے، بے موقع نہ ہو جائے۔ یہ جواز اور عدم جواز کا خیال رکھنا اور اس کی پابندی کرنا یہ تشریح ہے، اور پھر اس کے صدور اور نفاذ کے بعد ماحول کا بہتر ہونا یہ تکوین ہے۔ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جو شرائع کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تکوین ہمراہ کر دیتا ہے، اور وہ جو اقدام کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ رہتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بات ان کی غلط نہیں تھی۔ یہ انسان جب اپنی طاقت خود استعمال کرتا ہے تو خون خرابہ بھی کرتا ہے، بیٹا باپ کا گلا کاٹتا ہے، بھائی بھائی کو ذبح کر لیتا ہے، انسان انسان کے لیے دشمن بدترین بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ طاقت کا استعمال شریعت کے مطابق کر لے تو پھر انصاف اور عدل، رحم اور کرم مسلمانوں کے اور انسانوں کے درمیان بہترین نظام برپا ہو جاتا ہے۔
فرشتوں کی نگاہ تو وہ نہیں ہو سکتی ہے جو خداوند تعالیٰ کی ہے، وہ تو الوہیت کا مالک و مختار ہے، صفت الوہیت سے آراستہ ہے، اور فرشتے بہرحال مخلوق ہے، مخلوق کی رائے کمزور ہوتی ہے۔ انہوں نے صرف اس کو دیکھا کہ ایک مخلوق ہوگی اور وہ اقتدار رکھے گی، اور وہ وزیر اعظم ہوگا یا وہ صدر مملکت ہوگا یا آرمی چیف ہوگا یا کسی بڑے عہدے کا سربراہ ہوگا، وہ اختیارات کیسے استعمال کرے گا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ حق تعالی نے فرمایا کہ نہیں، میں جو خلیفہ پیدا کروں گا وہ ٹھیک ہوگا، خون خرابے کو روکے گا، دنگ فساد کو مچنے نہیں دے گا، برپا نہیں ہونے دے گا، اور یہ تمہاری تسبیح سے اور تقدیس سے اور تحمید سے بڑھ کر کام ہو۔ تسبیح، تحمید، تقدیس تو سب کر سکتے ہیں، لیکن عدل کا نظام برپا کرنا اور لوگوں کے حقوق اور آداب کا تحفظ کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں، اس کے لیے خاص بندے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اور نصرت سے آراستہ ہوتے ہیں، اور وہ مخلوق کے درمیان عادلانہ نظام برپا کر دے۔ لا الہ الا اللہ۔